जले 20 गायब हुए हूँ। हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। मैं एनआईसीयू में खुद भाग के गई हूँ। एनआईसीयू अपना बच्चा जलता जैसा भी हो निकाल। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल इंतजामिया की संगीन गफलत 14 मासूम बच्चों की जाने ले गई। अस्पताल की नर्सरी वार्ड में आग भड़क उठी। आग लगने से 14 नौमौलूद बच्चे झुलसकर जाँ भक हो गए। एक बच्चे को जिंदा बचा लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाई। दीगर 14 बच्चे झुलसकर जाँ भक हो गए। रेस्क्यू काम ने वार्ड में लगी आग पर काबू पा लिया। सीडीए ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वार्ड में फायर और लाइफ सेफ्टी इंतजामात नाकाफी और गैर मायारी थे। वार्ड के हंगामी इखराज के रास्ते मुस्तकिल बंद थे। हंगामी रास्तों की बंदिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कॉल वसूल होने के 6 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी जय वकुआ पर पहुंची। फायर ऑपरेशन में 6 फायर टेंडर्स, 6 एम्बुलेंसें और 1 रेस्क्यू वैन ने हिस्सा लिया। पिम्स अस्पताल में आग लगने से 14 मासूम बच्चे जाँ भक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सख्त एक्शन। ज़ेर-ए-सदारत हंगामी इजलास में वफाकी सेक्रेटरी सेहत को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास के दौरान ही सेक्रेटरी सेहत को इजलास से निकल जाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने हादसे की आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के बाद तहकीकाती कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग का काम शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायज़ा लेकर ज़िम्मेदारों का तयन करने और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म। बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। अस्पताल में आग लगने के वाक़े पर जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मेरे खिलाफ भी गलती साबित हुई तो कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों का निज़ाम मुनासिब नहीं है। पिम्स अस्पताल अपनी गुंजाइश से ज़्यादा काम कर रहा है। वार्ड में ऑक्सीजन मौजूद थी, इसलिए आग ने शिद्दत इख्तियार की। 14 नौमौलूद बच्चों की जानों का ज़िया इंतहाई दिलखराश सानहा है। के डब्बे में बच्चे लेके गए और उस एसएचओ नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने जो भी है हमें दो देखी है, ना बच्चों के टुकड़े देखे, ना कुछ सूरत हाल का पता कि बच्चे इधर गए। नर्सरी का उस नर्सरी का एक बच्चा भी नहीं आया सामने। टीम्स पहुंची है, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं बहुत ज्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। जो निकलने की हो, अपनी फैले भी छोड़ दो। हमारा बच्चा माजूर था, हमारे को बहुत औखा उठाना पड़ गया। जाँ भक होने वाले बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। बच्चों के लवाहिकीन और ऐनी शाहिदीन ने अस्पताल हुकाम के इंतजामात की कलई खोल दी। जाँ भक बच्चे की वालिदा ने अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। वालिदा की जानिब से इंतजामिया पर जानबूझकर आग लगाने का इल्ज़ाम। कहा इंतजामिया ने जानबूझकर वार्ड में आग लगाई। इंतजामिया झूठ बोल रही है, हमने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। दीगर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रेस्क्यू टीमें आग लगने के 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीमों के पहुंचने तक बच्चे झुलस चुके थे। वाक़े के बाद हम बच्चों को लेकर भागे। नर्सरी में न गायनी डॉक्टर मौजूद थी, ना ही कोई दूसरा अमला। वालिदैन का कार्रवाई का मुतालबा। आग लगने के वक्त अस्पताल में अमला मौजूद था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने लवाहिकीन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्पताल में आतिशज़दगी के वक्त अमला मौजूद था। 2 डॉक्टर्स और 4 नर्सें मौजूद थीं।
ایک ڈاکٹر نے بچے کی جان بچائی۔ ماضی میں بچے چوری ہونے کے واقعات کے باعث داخلہ محدود تھا۔ 24 آکسیجن سلنڈرز موجود تھے۔ ریسکیو ٹیم نے آسانی سے آپریشن کیا۔ جو بھی قصوروار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ملکی اعلیٰ سیاسی قیادت کا پیمز اسپتال سانحے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت کا نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے والے لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ صدر زرداری کی واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا بھی اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے پر اظہار افسوس، متعلقہ حکام کو تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا پیمز اسپتال اسلام آباد میں آتش زدگی کے واقعے پر اظہار افسوس۔ آتش زدگی کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کا بھی افسوسناک سانحے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سانحہ پیمز اسپتال پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا، پیمز اسپتال میں 14 بچوں کی اموات کا دل دہلا دینے والا سانحہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میں سوگوار خاندانوں سے اپنی گہری تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر کا سانحے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ دوسری جانب رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شرمیلا فاروقی کا پیمز میں آتش زدگی کے المناک واقعے پر اظہار افسوس۔ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی نے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ پیمز جیسے بڑے سرکاری اسپتال میں حفاظتی انتظامات کا یہ حال انتہائی تشویشناک ہے۔ پیمز اسپتال میں ایمرجنسی نظام مؤثر ہوتا تو اتنے معصوم بچوں کی جانیں نہ جاتی۔ ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ملک بھر میں سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پاک فوج کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ گلگت بلتستان مظفر آباد میں بھی پاک فوج کی جانب سے توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ ملک بھر کی فضاؤں میں درود و سلام کی صدائیں، مساجد، عمارتیں، گلیاں، محلے، چوک چوراہے سج گئے۔ مختلف شہروں میں عاشقان رسول کی جانب سے محافل میلاد کا انعقاد، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ شہروں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قوم کو مبارکباد۔ وطن میں امن کے لیے دعائیں۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لے کر معاشرے میں عدل و انصاف، برداشت اور انسانی وقار کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کا عملی مظاہرہ کرنا بحیثیت امت ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے پیغام میں کہنا ہے کہ اسوہ حسنہ میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ روسی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مذاکرات اور تکنیکی میٹنگز اس کے بعد ہوں گی۔ جنگ بندی میں ابنا حرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں نئی جنگ بندی کے لیے ثالثوں کے ذریعے کسی ڈیل پر پہنچنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اسی دوران ہی امریکی صدر نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان بھی کیا۔ ایران اور عمان آبنائے حرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے پر متفق ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے عمان کے وزیر خارجہ کی تہران میں ملاقات۔ بحری راہداری قائم کرنے اور بارودی سرنگیں صاف کرنے کے منصوبے پر گفتگو کی گئی۔ دونوں نے آبنائے حرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے پر اتفاق کر لیا
آبنۂ حرمز سے متعلق مجوزہ فریم ورک پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ کسی بھی انتظام میں دونوں ممالک کی خود مختاری کا احترام یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ایران کا امن اور استحکام کے لیے عزم ثابت قدم سفارتکاری سے بھی ہم آہنگ ہے۔ نئے راہداری منصوبے کے لیے مجوزہ فریم ورک اس کی واضح مثال ہے۔ عمان کے ساتھ معاہدے کا مطلب آبنائے حرمز کو فوری طور پر کھولنا نہیں۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں کہ آبنائے حرمز اب ایران کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ حالیہ جنگوں سے قبل آبنائے حرمز کے حوالے سے کوئی مسائل نہیں تھے۔ 58 سال سے بحری جہاز عمانی حدود سے گزرتے رہے، جس سے ایران کو نمایاں نقصان پہنچا۔ آبنائے حرمز میں آمد و رفت کے راستوں میں تبدیلی ضروری ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیاں کہتے ہیں کہ معاشی بے چینی پیدا کرنا دشمنوں کی حکمت عملی ہے۔ دشمن وسائل پر قبضے کے لیے جنگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن جان چکا ہے کہ فوجی طاقت سے ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ امریکہ سے معاہدے پر دستخط خوف یا دباؤ کی بنیاد پر نہیں کیے تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیاں کی عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ سے ملاقات۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اسلامی اقوام میں بیداری اور اتحاد دشمن کی سازشوں کا واحد توڑ ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملوں کو پابندیوں میں منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اتحادی ممالک کو آگاہ کر دیا۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران پر حملوں کو پابندیوں میں منتقل کر رہا ہے۔ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملے کیے جانے کی توقع نہیں ہے۔ امریکہ کی توجہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے دیگر ذرائع پر مرکوز ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس کی ایران کو پھر دھمکی، کہا ایران کے خلاف حملے بند نہیں کیے، ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ کہا اس وقت معاشی دباؤ ایران کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ ہم آبنائے حرمز پر فوجی حملوں کے امکان کو ہرگز خارج نہیں کر رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین کا سرکاری دورہ۔ وزیر اعلیٰ کی شینجیانگ کی علاقائی کمیٹی اور پولیٹیکل کمشنر ہی یونگ یو سے ملاقات میں پنجاب اور شینجیانگ صوبوں کے درمیان اقتصادی ترقی اور تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں پاکستانی طلباء کے لیے آن لائن ٹیکنیکل معاونت کی تجویز کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پنجاب اور شینجیانگ کے درمیان زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم۔ اور کینیڈا نے تقریباً 700 امریکی مصنوعات پر 15%، 25% اور 50% ٹیرف لگا دیے۔ کینیڈا کا امریکہ کے خلاف $20 ارب کی درآمدات پر جوابی ٹیرف کا اعلان۔ کینیڈا کے جوابی ٹیرف کا نفاذ 8 ستمبر سے ہوگا۔ وزیر خزانہ فرانکوس فلپ چیمپئن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اسٹیل، ایلومینیم، فرنیچر اور کپڑوں پر 50% کینیڈین ٹیرف عائد ہوگا۔ برقی آلات اور بعض سمندری مصنوعات پر 25% ٹیرف لگے گا۔ ٹیرف امریکی درآمدات پر لاگو ہوگا۔